نہیں آ رہی بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ آپ جاؤ نیچے بیٹھو اگر سننا ہے تو۔ جو آدمی بول رہا ہو سب بھول گیا کیا کہہ رہا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، چھوٹے چھوٹے بچے دین سے واقف ہو گئے، نماز سے واقف ہو گئے، جنازے کی نماز یہ مجھے بھی خراب کر دیا۔ آواز آ رہی ہے؟ আওয়াজ আরে একটু সাউন্ডটা কম হইতেছে। ہیں؟ সাউন্ডটা কম হইতেছে, আওয়াজ কম হইতেছে। ساؤنڈ کم ہو گیا، تھوڑا سا بڑھانے کا ہے، تھوڑا بڑھاؤ بھائی۔ ساؤنڈ ٹھیک تھا، ان کے بولنے سے کم ہو گیا۔ کیا کر رہا؟ چلو چلو بیٹھو۔ اللہ، تو میرے دوستو یہ مدرسے ہیں تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، ہماری نمازیں محفوظ ہیں۔ ہم اس دنیا سے جائیں گے، کوئی آدمی دنیا سے میں رہ سکتا ہے ہمیشہ؟ بتاؤ، جب جائے گا اس دنیا سے، جانے کا وقت ہوگا ہمارے، تو مولانا صاحب کو بلایا جائے گا کس لیے؟ سورہ یاسین شریف پڑھو، بلایا جائے گا کہ نہیں؟ ہم مر جائیں گے، مولانا صاحب کو بلایا جائے گا اس لیے کہ جنازے کی نماز پڑھو۔ اگر یہ مکتب نہیں ہوگا، یہ مدرسہ نہیں ہوگا، تو جنازے کی نماز پڑھانے والا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے والا ملے گا؟ آج آپ کے اس مدرسے میں 30 اور 8 38 بچے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے حافظ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ بتائیے، ان بچوں میں کوئی چاٹگام کا بچہ ہے؟ ان بچوں میں کوئی جیسور کا بچہ ہے؟ نہیں۔ آپ کے اسی ایریے کا، غازی پور کا، اس گاؤں کا، اس گاؤں کا، اس گاؤں کا سب بچے آئے، کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ قرآن کی۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ آج ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے سیکھا اپنے استاد سے، ہے نا؟ انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، انہوں نے سیکھا اپنے استاد سے، ہوتے 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 کس سے سیکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھا کہ نہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کس نے ہم کو سکھلایا؟ میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ہوتے ہوتے پہنچ گئے کہاں تک؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک۔ صحابہ کو کس نے سکھلایا؟ بتاؤ۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، سکھلایا کہ نہیں؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھلایا؟ حضرت جبریل امین نے۔ کس نے سکھلایا؟ حضرت جبریل امین نے۔ اور حضرت جبریل امین کو کس نے سکھلایا، کس نے یاد کرایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے قل هو اللہ احد کیسے پڑھی؟ بتاؤ کیسے پڑھی؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ بولو، ایسے ہی پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت جبریل امین نے کیسے پڑھی؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کیسے پڑھی؟ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھ کے کیسے پڑھی؟ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ہے ایسی کہ اللہ بھی ایسے ہی پڑھتا ہے، جبریل امین بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں،
ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور چیز ہے؟ بتاؤ۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو کون ہمیں سکھلاتا؟ کوئی سکھلانے والا آتا؟ کیا ڈھاکہ سے کوئی روزانہ آتا؟ نہیں۔ ان کا احسان ہے جو مدرسہ یہاں قائم کر کے چلا رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جو آپ کے اس مدرسے میں پڑھا رہا ہے، جو آپ کے اس مدرسے کا محتمم ہے، اگر اس گاؤں سے وہ چلا جائے گا تو شہر میں اسے پیسہ بھی بہت ملے گا، روزانہ ماگور ماچھ کی دعوت بھی ہوگی اور آرام سے رہے گا۔ لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس گاؤں میں رہتا ہے۔ اس طرح سے ٹین کی چھت میں ابھی گرمی آئے گی، کتنی گرمی ہو جائے گی، تب جائے گی، برسات آئے گی، کتنا حبس ہو جائے گا، سردی آئے گی، کتنی ٹھنڈی ہو جائے گی اس کی چھتیں، لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے وہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے ایریے میں، آپ کے مدرسے میں ہماری اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ بتائیے بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے ہمیں ان مدرسوں سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ان مدرسوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں جو لوگ اس مدرسے کی حفاظت کے لیے ہمارے گاؤں میں ہیں، دیہات میں، ہمارے درمیان میں، ہمیں انہیں اپنے سر پر بٹھانا چاہیے۔ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں لوگ۔ میرے دوستو، بات آئی سمجھ میں؟ آئی کہ نہیں آئی؟ احسان ہے کہ نہیں ہے جن لوگوں نے اس مدرسے کو بنایا ہے؟ جو لوگ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں ان کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آپ خود سوچئے، اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، جب دین مٹ گیا، دین ختم ہو گیا، قرآن مٹ گیا، قرآن ختم ہو گیا، علماء ختم ہو گئے، کوئی آدمی یہ بتلانے والا نہیں تھا کہ دوسرا کلمہ کیا ہے، تیسرا کلمہ کیا ہے، چوتھا کلمہ کیا ہے، پانچواں کلمہ کیا ہے، پہلا کلمہ کیا ہے، کوئی بتلانے والا نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ دین کی فیکٹریاں بنائیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس فیکٹری کی حفاظت کے لیے ہم کو اور آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ منتخب سمجھ گئے؟ منتخب کو کیا کہتے ہیں؟ نروچن کر لیا۔ ہم حفاظت کر رہے ہیں کس چیز کی؟ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کی۔ اللہ نے نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، نماز کی۔ اللہ نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، روزے کی۔ اللہ نے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کی ہے، زکوٰۃ کی۔ آج ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، مدرسے میں ایسے عالم موجود ہیں، ہم آتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے مسئلہ کیا، فوراً بتلا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان مدرسوں کی مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے محتمم صاحب سے کہا کہ میں رات میں سویا نہیں ہوں، مجھے سونا ہے، مجھے جلدی سے تقریر کرا دو تو میں چلا جاؤں۔ محتمم صاحب نے کہا مجھ سے اگر ابھی تم تقریر کرو گے تو پوری بستی والے ابھی واپس چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں، آپ مدرسے کی حفاظت کے لیے آئے، آپ مدرسے کی محبت میں آئے ہیں، آپ مدرسے میں جب تک ضرورت ہے اس وقت تک یہاں رہیے، اللہ خوش ہوگا آپ سے۔ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں؟ جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو، جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو میرے دوستو، اس وجہ سے مدرسوں کے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، پھر اس کے بعد بچوں کی وہ ہوگی اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں کبھی
کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بولو کیا پڑھتے ہیں؟ بولو کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف پورے قرآن کا دل ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمت کے فرشتے سب آ جائیں گے، اور ہمارا جو جا رہا ہے اس دنیا سے اس کو بہت محبت سے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے جیون میں، اپنی زندگی میں کبھی سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں؟ بتاؤ۔ میں نے ابھی فروٹ کھائے، آپ کے پیٹ میں فروٹ گئے؟ میں نے ابھی پانی پیا، آپ کے پیٹ میں پانی گیا؟ ہم جو کام کریں گے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، دوسرا کوئی کام کرے گا اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی صرف 10 منٹ نکال کر روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے تو بتاؤ مجھ کو، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے اور جانے لگیں گے تو سورہ یاسین شریف ہمارے لیے کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جب ہم پوری زندگی کبھی نہیں پڑھیں گے تو دوسرے کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا؟ بتاؤ تو اس وجہ سے میرے دوستو، مفسرین کہتے ہیں کہ ساری دنیا 50,000 سے زیادہ اللہ نے کتابیں اتاری ہیں دنیا میں، 1,00,000 سے زیادہ نبی، 50,000 سے زیادہ کتابیں آئی ہیں۔ ان تمام کتابوں کا دل جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف۔ اور سورہ یاسین شریف کا دل کیا ہے معلوم ہے؟ سورہ یاسین شریف کا دل ہے، ایک آیت شریفہ ہے سورہ یاسین شریف میں، مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ یاسین شریف کا دل ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہمیں ہمیشہ کامیاب کرے گی۔ شرط کیا ہے؟ آپ کھیتی کرتے ہیں کہ نہیں؟ دھان آپ نے کاٹا ہے؟ کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ دھان کاٹنے سے پہلے آپ نے ہل چلایا کہ نہیں؟ دانا ڈالا، پانی دیا، بار بار کھیت میں جا کر اس کو دیکھتے رہے، اس میں جو گھاس نکلی اسے ہٹایا، اس وقت پر پانی دیا، بارش ہوئی، رپائی کی، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگایا، سب کیا۔ پھر اس کے بعد کھیت تیار ہوا تو کاٹنے کے لیے گئے۔ میں اپنے گھر میں سوتا رہا، نہ میں نے رپائی کی، نہ میں نے اس میں ہل چلایا، نہ میں نے اس میں دانا ڈالا، اور جب سارے گاؤں والے گئے کھیت کاٹنے کے لیے، اس وقت میں بھی دراتی لے کر چلا گیا کہ میں بھی کھیت کاٹوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے مجھ کو؟ کیا کہیں گے؟ کہ پاگل ہے، کچھ تو کیا نہیں اور آ گیا کھیت کاٹنے کے لیے، اسے پکڑ کے لے جاؤ اسپتال میں داخل کرو۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی مسلمانوں کا حال ہے، خود کچھ نہیں کرتے اور پھر یہ سمجھتے ہیں اللہ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ کی مہربانی یقیناً ہوگی۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایک ایک مانوش کو اتنی بڑی باڑی دے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، جہاں تک وہ دیکھے گا وہاں تک ایک آدمی کی باڑی ہوگی۔ سبحان اللہ سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ میرے دوستو، آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کرو، فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ کرو کہ آج سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔
सुन लो बात को पूरी, इंशाअल्लाह मत कहो बगैर समझे। देखो हमें याद नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, है ना। एक दफा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने बैठेंगे 2 घंटा लगेगा, तो उसको क्या करना है, पाठ कर लो। पाठ समझ गए? पाठ को क्या कहते हैं बांग्ला में? पाठ समझते हैं? 4 जगह कर लो, 6 जगह कर लो, 8 जगह कर लो, 10 जगह कर लो। रोजाना एक एक पाठ पढ़ो, रोजाना एक एक पाठ पढ़ो, रोजाना रोजाना। अल्लाह हमारी नीयत को देख रहा है कि नहीं, जान रहा है कि नहीं। हम इस वजह से कुरान करीम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। रोजाना एक पाठ पढ़ो, कई मिनट लगेगा, 10 मिनट तय कर लो। 10 मिनट में आधा सफा पढ़ सकते हो, आधा सफा पढ़ो। पाव सफा पढ़ सकते हो, पाव सफा पढ़ो। समझे बात को? एक सफा पढ़ सकते हो, एक सफा पढ़ो। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, आहिस्ता 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 याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। आज से करोगे अमल? इंशाअल्लाह। रोजाना। किसी दिन ऊदी नहीं होना है, नागा नहीं होना है। ऊदी सही है? नागा समझते हैं, नागा नहीं होना है, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। बात आई समझ में? अच्छा, एक बात और बतला दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमियों से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत खुश होता है। अब मौका नहीं, तीनों की बात नहीं बतलाऊंगा, एक बतलाऊंगा सिर्फ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो समझ गए, ढुके, है ना। अगर अपने घर में दाखिल हो और दाखिल होते हुए जोर से सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, घर में दाखिल होते हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिहाद में गया है और जिहाद कर रहा है अल्लाह के नाम के लिए, जिस तरह से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, इसी तरह से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है जो अपने घर में जब दाखिल होता है तो जोर से सलाम करता है घर वालों। जब तक वो अपने घर में मौजूद है अल्लाह उसकी हिफाजत करता रहता है। बात आई समझ में? बोलो, आज के बाद जब घर में जाओगे तो सलाम करोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा के करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल से, अब घर में अब हमारी बीवी है, हम बीवी को अपने से नीचा समझते हैं। हमारा कभी हमने आज तक सलाम किया नहीं, हम सलाम करेंगे इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अल्लाह राजी होगा कि नहीं होगा? बोलो। अच्छा, एक बात ये बताओ कि सूरह इखलास याद है? याद है? सूरह इखलास सुनाओ, क्या है? पढ़ के बताओ, पढ़ो, जोर से पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घर में दाखिल हो, कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और एक मर्तबा पढ़ लो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आका ने फरमाया है इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी तुम्हारे घर में कि तुम्हारे घर से मिले हुए जो घर हैं, मिले हुए समझ गए, जो तुम्हारे घर से मिले हुए घर हैं उनमें भी कभी भी भूखमरी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, सब जगह बरकत ही बरकत होगी।
بولو آج سے کرو گے؟ سلام کرو گے اور سلام کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج سے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بس جس مانوش نے یہ کہا کہ میرا خدا ایک ہے اور پھر پوری زندگی یہی کہتا رہا میرا خدا ایک ہے. خدا نے مجھ سے کہا ہے میں یاسین شریف پڑھتا ہوں, خدا نے مجھ سے کہا ہے میں سلام کرتا ہوں, خدا نے مجھ سے کہا ہے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, تو کیا ہوگا؟ اسی پر زندگی بتا دی, گزار دی. تو جب فرشتے جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو اس وقت فرشتے آئیں گے تتنزل علیہم الملائکہ, اور فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ آئیں گے, قرآن کہہ رہا ہے ہم دیکھیں گے, ہمارا باپ نہیں دیکھے گا, ہماری ماں نہیں دیکھے گی, ہمارا چہرہ نہیں دیکھے گا, ہم دیکھیں گے ہم جا رہے ہیں, اب ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے, ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. ڈرو مت, گھبراؤ مت, پریشان مت ہو. بیٹے کو چھوڑنے پر, باڑی کو چھوڑنے پر, بینک بیلنس کو چھوڑنے پر, ماں کو چھوڑنے پر کوئی پریشانی کی بات نہیں. نہ ڈرو نہ گھبراؤ. وَأَبْشِرُوا, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے, کون سی جنت کا؟ عرضها كعرض السماء والارض. ایسی جنت پوری دنیا کے برابر ایک باڑی. دیکھو اپنی باڑی دیکھو. وہ کہیں گے فرشتے دیکھو اپنی باڑی. جب انسان دیکھے گا باڑی کو خوش ہو جائے گا, کہے گا چلو مجھے لے کر چلو. میرے دوستو آج فیصلہ کرو. ہے فیصلہ؟ مضبوطی کے ساتھ مٹھی بند کر کے فیصلہ ہے. یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے اور ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ. فیصلہ کرو اور فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھو. اللہ مہربان ہے, مہربانی کرے گا. ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کا نام لینے والے, وہ ہمیں کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا انشاءاللہ. بات آئی سمجھ میں؟ اب بہت خوشی کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ آئیں گے, ابھی ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی. کس چیز کی پگڑی ہوگی؟ قرآن کی حفاظت کی پگڑی. اور انشاءاللہ اللہ بھی ان سے راضی ہوگا, ان کے اللہ ماں باپ سے راضی ہوگا, آپ سے راضی ہوگا, ہم سے راضی ہوگا, اور ہم سب کو اپنی نعمتیں عطا کرے گا. میرے دوستو یہی باتیں مجھے کہنی تھی. میں تو آپ کی زبان جانتا نہیں ہوں, اپنی زبان میں بولتا ہوں, لیکن اگر آپ عمل کریں گے تو میرا دل بھی خوش ہوگا, اللہ مجھے بھی اجر دے گا اور آپ کو بھی اجر دے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت کر دے. اور اللہ ہم یہاں حاضر ہیں اللہ کے سامنے, اللہ کے دربار میں, اس مدرسے کے صحن میں. اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے, اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان مظلوموں کی مدد کر دے. اللہ تو ظالموں کو برباد کر دے. اللہ تو ہمارے ملک میں مدرسوں کی, مسجدوں کی, ہمارے ایمان کی, ہماری داڑھیوں کی, ہماری ٹوپیوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے. اور ہمارے بڑوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ اپنے کرم سے ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بچے کہاں ہیں؟ Hey!